دیکھیے جی، اس جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک جو کابینہ کا معاملہ ہے وہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھنے کو اب تک تیار نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں مسلم لیگ نون، نیشنل پارٹی اور پی کے میپ کے درمیان ایک حکومت سازی کا مخلوط حکومت سازی کا ایک منصوبہ تیار ہوا تھا۔ تو وہ اس میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ 2.5 سال ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے اور 2.5 سال نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہوں گے۔ لیکن وہ معاہدہ کافی ٹائم تک اس کو چھپایا گیا، مطلب اس کو پبلک نہیں کی گئی، اس کو میڈیا سے شیئر نہیں کیا گیا۔ ہوا یہ کہ بعد میں اس ٹائم بھی ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں بھی تقریباً 3 مہینے لگے تھے کابینہ بننے میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ 2013 کی اگر آپ ٹوٹل کابینہ اٹھا کے دیکھیں مخلوط حکومت کی، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے فرسٹ نمبر پہ تھی، سیکنڈ نمبر پہ پی کے میپ تھی اور تھرڈ نمبر پہ نیشنل پارٹی تھی۔ چونکہ مسلم لیگ نون کی مرکزی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے پہلے سے ایک ذہن بنی ہوئی تھی ان کی کہ حکومت ہم نے قوم پرستوں کو دینا ہے، اور قوم پرستوں میں ظاہر ہے کہ بلوچ قوم پرست جماعت جو ہے وہ نیشنل پارٹی تھی۔ تو مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا کہ حکومت سازی اور لیڈرشپ جو ہے وہ ڈاکٹر مالک کے حوالے کی جائے۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس فیصلے سے اس وقت کے مسلم لیگ نون کی جو صوبائی قیادت تھی وہ خوش نہیں تھی۔ تو بعد میں جب یہ مری معاہدہ ہوا، پبلک نہیں ہوا، لیکن خبریں انڈائریکٹ اشاروں کنایوں میں آتے رہے ہیں کہ جی کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی جو صوبائی قیادت ہے ان کی طرف سے آتی رہی ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے اس وقت پبلک ہوئی جب نواب ثناء اللہ زہری صاحب نے اپنے رہائش گاہ میں کوئی 5-6 دوستوں کو میڈیا کے بلایا تھا، اس میں بھی شامل تھا۔ تو ادھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا نام مری معاہدہ ہے، اور اس میں 2.5 سال کا حکومت بنانے کا فارمولہ طے ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پتہ چلا پبلک کو یہ جو موجودہ سرفراز بگٹی صاحب کی جو حکومت ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی مخلوط حکومت ہے، اس میں پیپل پارٹی ہے، باپ ہے اور نون لیگ ہے۔ حکومت کی قیادت جو ہے وہ ظاہر ہے پیپل پارٹی کے پاس چلی گئی ہے، سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، لیکن اس کے بعد کابینہ نہیں بن پا رہا۔ کابینہ بننا چاہیے تھا اب تک، کیونکہ ایسا کوئی تضاد یا لڑائی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے نا پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ درونی خانہ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، لیکن ظاہراً کوئی ایسی اختلاف جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ چونکہ سینٹ کے انتخابات قریب ہیں اور سینٹ کے انتخابات کے بعد کابینہ بنائی جائے گی، اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ مطلب انڈائریکٹ بتائی گئی تھی، پبلکلی نہیں بتائی جا رہی ہے ظاہر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بلوچستان میں ایک روایت قائم ہوئی ہے لین دین کی، پیسے لے کے ووٹ دینے کی سینٹ میں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اگر کابینہ پہلے بن جائے جن کو وزارتیں نہیں ملی یا من پسند وزارتیں نہیں ملی، وہ کہیں سلپ نہ کر جائیں، پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کو وائلیٹ نہ کریں۔ تو یہ ایک لاجک سمجھ آ رہی تھی بلوچستان کے صورتحال ماضی کی روایت کو دیکھ کر، لیکن سینٹ کے انتخابات ہو گئے، اب تک یہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون شروع دن سے پبلکلی کہہ چکی ہے کہ جی ہمیں 60% کابینہ میں سے حصہ دیں، باقی 40% ہے وہ پیپل پارٹی کی ہے، اور پیپل پارٹی کی مرضی و منشا ہے کہ وہ اپنے حصے سے باپ کو وزارت دے یا نہ دے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس میں ہمارے حصے سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ اختلاف اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسرا،
مسلم لیگ نون کی جو صوبائی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح 2013 میں مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی کے درمیان ڈھائی سال کا جو معاہدہ ہوا ہے اسی طرز کا ایک فارمولہ طے کیا جائے، کیونکہ اس وقت جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا اس ٹیم کی جو اطلاع ہیں اس میں متضاد اطلاعات آ رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا معاہدہ طے معاہدہ ہوا ہے ڈھائی سال کا، کچھ کا خیال ہے نہیں ہے۔ میں نے معلومات لینے کی کوشش کی ہے، اس میں 2.5 سال کا فارمولہ میری اطلاع میں نہیں ہے، مجھے کنفرم نہیں ہوئی، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ 2.5 سال کا ہے، لیکن میں نے معلومات لینے کی کوشش کی، مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ تو اس ٹائم جو حکومت بن رہی تھی اس ٹائم ظاہر ہے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کو پیپل پارٹی کی ضرورت تھی، ابھی بھی ہے، تو اس وجہ سے وہاں صوبے کا جب فیصلہ ہوا تو اس میں یہ 2.5 سال کا فارمولہ طے نہیں کیا گیا۔ اگر 2.5 سال کا فارمولہ طے ہوتا تو ممکن ہے کہ پیپل پارٹی یہ کہتی کہ جب پھر مرکز میں بھی 2.5 سال کے حکومت جو ہے ہمیں دے، 2.5 سال شہباز شریف صاحب کریں، اس کے بعد 2.5 سال بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم رہیں گے۔ تو چونکہ یہ معاہدہ مرکز میں نہیں ہوا ہے تو صوبے کے حوالے سے بھی ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، جو زیادہ امکانات یہی ہیں، زیادہ جو میں نے اطلاع لینے کی کوشش کی، معلومات لینے کی زیادہ تر کا یہی کہنا ہے۔ اور دوسری بات، بہت سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں یا جو سیاستدان ہیں مرکز میں، ان سے اگر آپ بات کریں تو ایک لوجک وہ دوسرا یہ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر نون لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی کا کوئی مری معاہدہ ٹائپ یا 2.5 سال حکومت کرنے کا جو فارمولہ اگر ایسا طے ہوتا تو ظاہر ہے کہ صوبے بلوچستان سے جو مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے تھے وہ تھے جام کمال خان۔ اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا تو جام کمال خان صوبائی اپنا نشست نہ چھوڑتے، مرکز میں جا کے نہ بیٹھتے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جی گیم بلوچستان کا وزارت اعلیٰ کا جو گیم ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو اس لیے جام کمال خان نے اس میں عافیت سمجھا کہ وہ مرکز میں جا کے کوئی مرکزی وزارت لے لے، بجائے یہ کہ وہ ایم پی اے رہ کے بلوچستان میں رہیں، اس لیے وہ چلے گئے مرکز میں۔ ایک لاجک یہ دیا جاتا ہے، اور اس لاجک میں تھوڑا بہت وزن ہے، اس کو اگر سمجھا جائے تو یہ کابینہ فی الحال اس لیے نہیں بن رہا کہ ان کے درمیان چپ کلش صوبائی حکومت مطلب پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جاری ہے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے جو نون لیگ والے ہیں ان سے اگر آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں یار اصولی طور پر تو ٹھیک ہے نا، ہم نے وزارت اعلیٰ ان کو دی ہے، ہمارا اس وقت جو ہے نشستیں بھی تقریباً برابر ہیں، ہم نے جب وزارت اعلیٰ دی ہے تو سینئر وزارت سمیت اہم محکمے ہمیں ملنے چاہیے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن پیپل پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں ایم پی ایز، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موٹا وزارت ملے، موٹے محکمے ملیں، کیونکہ پیپل پارٹی کو بھی 2008 کے بعد اب وہ کوئی نمائندگی بلوچستان میں نہیں رہی ہے۔ جو لوگ جنہوں نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ موسمی بٹیر ہیں۔ چند لوگ ایسے 2-4 لوگ ایسے ہیں جو پراپر پیپل پارٹی کے وفادار ہیں، پیپل پارٹی میں رہ چکے ہیں، اس میں علی مدد جتک شامل ہے، اس میں صادق عمرانی صاحب شامل ہیں، اس میں وہ خاتون گورا صاحب وہ شامل ہیں، ایسے کچھ ہیں۔ تو پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے، مرکزی قیادت اس کی، کہ اگر پیپل پارٹی کو مضبوط کیا جائے بلوچستان میں، اپنے لوگوں کو، وہ جو موسم اور حالات دے کے جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ نہیں، وہ جو جینین پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، اگر ان کو صحیح اکاموڈیٹ کیا جائے تو بلوچستان میں پیپل پارٹی کو تھوڑا بہت مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرکز اور صوبے کے درمیان پیپل پارٹی کے تھوڑی سے اس نقطے پہ اتفاق موجود ہے کہ وزارت اعلیٰ چونکہ پیپل پارٹی کا نہیں ہے، یہ پیپل پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے کہ وزارت اعلیٰ ہمارا نہیں ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم کچھ اچھے محکمے لے لیں اور اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیں، تاکہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کو تھوڑا بہت سپورٹ ملے اور آئندہ جو ہے تھوڑا
پیپل پارٹی کے لیے ایک اس کو مضبوط کیا جا سکے. یہ ایک نقطے پہ صوبائی جو لوگ ہیں وہ اور مرکز کے درمیان ایک نقطے پر اتفاق رائے موجود ہے. اسی لیے پیپل پارٹی والے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا، ابھی آپ نے دیکھا کہ سردار صالح بھوتانی صاحب کی جگہ علی حسن زہری صاحب MP رہے. تو اس طرح کرتے آپ دیکھیں گے کہ پیپل پارٹی کا جو ورتھ ہے، نمبر ہے، وہ بڑھ رہا ہے نون لیگ سے. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کولو کے بھی 1-2 حلقوں سے دوبارہ ری الیکشن کرنے کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. اگر کولو میں دوبارہ ری پولنگ ہوتی ہے تو کچھ تجزیہ نگار بشمول میرے کہ ممکن ہے کہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کا اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے، جیسے کہ ہب کا سیٹ ان کو مل گیا علی حسن زہری کی صورت میں، تو کولو کا دوبارہ ان کو مل سکتا ہے. تو اس طرح پیپل پارٹی کا اسٹرینتھ بڑھے گا. پھر مسلم لیگ نون کا چمن کا جو اسپیکر بھی رہے کچھ دن کے لیے کیپٹن عبدالخالق صاحب اچکزئی صاحب، اس کے علاقے میں 12 پولنگ اسٹیشنوں کا دوبارہ ری پولنگ ہونا ہے. اس میں زیادہ خیال یہ ہے کہ چونکہ ANP کافی ناراض ہے، تو ANP کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی سیٹ جیت چکا ہے. اگر ان 12 پولنگ اسٹیشنوں میں ری پولنگ ہوتی ہے اور اصغر خان اچکزئی جیت جاتے ہیں تو پھر نون لیگ کا ادھر بھی ایک ادھر ہب سے باپ سے ایک نشست کم ہو گئی اور چمن سے نون لیگ کی ایک نشست کم ہوگی. اگر کولو کا رزلٹ دوبارہ بدل گیا تو اس میں بھی پیپل پارٹی کا نون لیگ کو نقصان ہوگا اور پیپل پارٹی کا ایک بندہ آئے گا. تو اس طرح پیپل پارٹی آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھ کے میجورٹی کی طرف جا رہا ہے. جب اس طرح 2-3 نشستیں اور مل گئیں پیپل پارٹی کو، تو پیپل پارٹی کو بلوچستان میں نون لیگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر باپ، نیشنل پارٹی اور ANP کو ملا کے پیپل پارٹی حکومت بنائے گی اور اپنے من پسند وزارتیں بھی ان کو مل سکتی ہیں اور حکومت بھی چلانے کی کوشش کرے گی. یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس فارمولے پہ پیپل پارٹی کام کر رہی ہے. اس ٹائم میجورٹی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام آلریڈی اپوزیشن میں ہے اور جمعیت کے جو صوبائی قیادت ہے، جو صوبے کے MPs ہیں، ان کی تو ایک پیر اپنا، 2 پیر اپنے اور 2 پیر اور لگا کے جو ہے وہ پنکھ لگا کے کابینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن مرکزی قیادت وہ اس چیز پہ ایگری نہیں کر رہا. تو اس کو آپ سمجھیں کہ وہ اپوزیشن میں، جب تک مولانا فضل الرحمن صاحب کی ناراضگی موجود ہے تو جمعیت حکومت میں، صوبائی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی. تو پھر رہ جاتے ہیں یہی ANP، نیشنل پارٹی اور پیپل پارٹی. یہ پیپل پارٹی کا اپنا بھی ایک میرے خیال میں ایک منصوبہ ایسا ہے کہ کیوں نہ ہم نون لیگ کو تھوڑا سائڈ کر لیں اور کم پرست جماعتوں کو لے کے ہم حکومت بنا لیں. اس سے ہماری حکومت مضبوط بھی ہوگی اور جو وزارتیں، جو ڈیمانڈز نون لیگ کے ہیں، وہ بھی ڈیمانڈز کے چکر سے بھی ہم نکل جائیں گے اور اپنی حکومت جو ہے آسانی سے آگے چلا لیں گے. باقی نون لیگ کی مرضی ہے، وہ جس طرح پوزیشن کرنا چاہے کر سکتی ہے. تو یہ فارمولہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس طرح ہوگا اور امکان یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید وقتی طور پر کابینہ میں کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے گا. ابھی آج جو ہے میرے خیال میں 14 تاریخ ہے، 16 تک آج جمعے کا دن ہے تو 16 کو تقریباً منڈے کے دن تو کچھ کابینہ کے کچھ لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ جس طرح ایک وزیر اعلیٰ کا جو اب تک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اعلانات ہیں، اس میں عمل درآمد نہ ہونا ہے، اس سے بھی تھوڑا بہت ایسا لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کچھ مہینے تک سرفراز بھٹی کو مطلب چیک کرے گا کہ جی یہ کامیابی سے حکومت چلا پانے کے اہلیت ہے ان میں، تو شاید وہ چل پائیں. اگر 2-4-5 مہینے تک کوئی رزلٹ نہ دے سکے سرفراز بھٹی صاحب، تو ممکن ہے کہ ودن پیپل پارٹی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ بھی بدل سکتا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.